ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس مسئلے مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر. خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے اس میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار. اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے. اور سارے نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے. ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر کے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص
11 बार ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक लफ्ज पढ़ना है, या शहीद हो, या शहीद हो। ये 313 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और अब तक जितने भी शहीद हुए अल्लाह की मोहब्बत में, अंबिया जितने भी शहीद हुए, अंबिया शहीद हुए, और अहलुल बैत, असहाब रसूल, और खास तौर पे काफिला हुसैन, इनकी शहादतों और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत, महबूबियत और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत को सामने रख के और अपने मसाइल का तसव्वुर करना है। ये नफिल उन लोगों के लिए हैं, ये नफिल उन लोगों के लिए हैं जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका ताल्लुक खून से है, दिल से है, जिगर से है, इन 3 चीजों से है। जिगर की बीमारियों में सारा हेपेटाइटिस आ जाता है, सारा यरकान आ जाता है, सारा खून की कमी, खून का बनना आ जाता है। और दिल की बीमारियों में सारे वसाविस, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा जहनी खिंचाव, तनाव, दबाव, और सारी नींद की कमी, और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, या फिर दिल की बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर है, और फिर उसके अलावा दिल की और बीमारी हैं कि स्टेंट डलने की जरूरत है, बाईपास की जरूरत है, फला फला, ये सारी दिल की बीमारियां। और खून की बीमारियां, खून की बीमारियों में जल्दी बीमारियां, स्किन की बीमारियां, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है। ये मैं समझता हूं कि जिस्म की बीमारियां ही यही हैं जितने मैंने तस्करी की हैं। अभी बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा। आप आज आपको एक निसाब दे पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तेहसार में। एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा। जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से कर, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम, जिसकी कायना चाहता, उसको खुश बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7-8 हर बंदे को एक तस्बीह बताते थे, जिक्र बताते थे, अमाल बताते थे। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं। तो हमारे बड़े बताते हैं कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें, जिसे पीरो मुर्शिद कहते हैं, या सारे मामूलात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर दें, फिर वो जैसे अपने मामूलात तुम्हें दे वो वैसे करें। इसकी मिसाल यूं देते हैं जैसे हर दवा शिफा है, पर मेरे लिए कौन सी दवा शिफा है? हर दवा बीमारी का इलाज है, हर जड़ी बूटी बीमारी का इलाज है, हर गोली कैप्सूल टीका बीमारी का इलाज है, पर मेरे लिए कौन सी दवा है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए तो उससे अपने अज़कार मुंतखब करा लें, और इससे बड़ा फायदा होता है। इंसान जो है वो फिर इस तरतीब से इस रूहानी दुनिया से चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है, रहमतें मुतवज्जे होती हैं। मैं आज आपको एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दरूद पाक, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। तीसरा कलमा पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तेहसार के साथ। देखें, मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। हमने ये एक तस्बीह मांग के पढ़नी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अजमत का इस्तेहसार, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दुरूद पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात का इस्तेहसार हो, माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान मेरे कमली वाले का है, मेरे आका का है। और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो, या अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, ऐसा ही आका, सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होऊंगा, न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जाऊंगा। इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ, इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ। एक दरवेश ने यहां तक फरमाया, जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से करे, सिर्फ 3 साल, 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतमाम से करे, तवज्जो से करे, ध्यान से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा ना दे। मैं एक तिब्बी टोटका भी जरूर बताऊंगा। आलू बुखारा खुश्क, जिसकी कै न जाती हो, और कै किसी चीज से ना रुकी, हामला की कै भी, उसको खुश्क आलू बुखारा टाफी की तरह चुसाए। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निजाम, कोलेस्ट्रोल, फला चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, और वो बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7-8-10 आलू बुखारे, ये आम दिनों में आलू बुखारे का चूसना मैदे के अल्सर, गर्मी, तेजाबियत के लिए, मोटापे के लिए
اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے آلو بخارا. خشک آلو بخاری کی بات کر رہا ہوں. اس کو چوستے رہے, گٹلی پہن کے. بہت فائدے ہیں اس کے, بہت نفع ہیں. موٹاپے کا علاج, پیٹ کے بڑھنے کا علاج, اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج, سخت پیاس کا علاج, سخت گرمی کا علاج, لو کا علاج, جلن کا علاج, اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج, معدے کے السر کا علاج, بواسیر کا علاج. آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں. شوگر, ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے. خلال بالکل نرم ہو, خیال کیجئے گا. بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے, اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے. تیز دھار نہ ہو, ہلکا سا خلال ضرور کریں. اپنی مزاجوں میں, اپنی طبیعتوں میں. اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے, جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا. کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی, مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی, بیمار, کبھی نہیں کرنا. خلال کرنا اس لیے ہے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے, میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے, اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی, میں اس لیے خلال کر رہا ہوں. اچھا, سنت کی ساری برکتیں ملیں گی, صحت بھی مل جائے گی, اور فٹنس بھی مل جائے گی. آپ ایک آیت ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بس یہاں تک. اب یہ آیت صبح پڑھ لیں, اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں, موجودہ نکال لیں, نیٹ پہ نکال لیں, موبائل پہ نکال لیں, قرآن پاک میں لکھی ہے. جب پہنچے نا بیدک الخیر, اس کو سارا دن دہرائیں, ساری رات دہرائیں, سارا دن دہرائیں. اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں, اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے. اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے, اللہ میری فلاں مشکل ہے, یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے, یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے, اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ میری یہ الجھن ہے. بیدک الخیر, بیدک الخیر, بیدک الخیر. خیر تیرے ہاتھ میں ہے, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر, اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں, انک علی کل شیء قدیر. باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے. کتنے اولیاء, صلحاء, بزرگ, ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی, یہ دنیا ترستی رہ گئی. جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی ہے. کبھی ایسا سوچا ہے کہ اس کو کبھی جو ہے نا لوگوں کے لیے کھولا جائے؟ عمارت نہیں ہے, اگر کوئی بلڈنگ بڑی ہو, میں تو چاہتا ہوں یہ میرے وطن کا ورثہ بھی ہے تو وطن کے لیے ہے, تو ان لوگوں کی محبت, لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو جگہ نہیں ہے. تالا تو میں نے دیکھا ہے جہاں پہ لگا وہاں کوئی داخل نہیں, اتنا بڑا تالا, اس کی حقیقت بیان فرمائیے. جی یہ تالے پرانے وقت کا, اس طرح تالے ہوتے تھے, پرانے وقت کے ایسے تالے ہوتے تھے, چھوٹے بھی بڑے بھی ہوتے تھے. خاص استعمال ہوتا ہوا یقیناً ایسے تالے ہوتے, بڑے تالے. ویسے اگر یہ ہماری کہیں ایسی جگہوں پہ لگ جائے جہاں سے جو ہے نا چور بھی داخل نہ ہو, یقین کریں میرا خیال ہے چور بھی اس گھر میں داخل نہ ہو. لیکن نہیں, تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے, شریفوں کے لیے ہوتے ہیں. تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے, وہ تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے اس کی نیت میں خلل